ہے نہیں کوئی جہاں میں میرا اب تیرے سوا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کو ضرور بڑھاؤں گا، اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب نعمت کا لفظ آتا ہے تو فوراً ذہن آنکھوں کی طرف جاتا ہے، کانوں کی طرف جاتا ہے، زبان کی طرف جاتا ہے، خوبصورت بچوں کی طرف جاتا ہے، فرما بردار خدمت گزار بیوی کی طرف جاتا ہے، گھر کاروبار کی طرف جاتا ہے، ملازمت کی طرف جاتا ہے۔ یہ نعمتیں شمار ہوتی ہیں، ہر ذہن اس کو نعمت مانتا ہے، لیکن ایک نعمت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور بھی ہے جو ان تمام نعمتوں سے بڑھیا ہے۔ لفظ نعمت سن کر اس طرف ذہن نہیں جاتا، اور وہ نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی ہے۔ یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، اور ہر امت کے لیے نبی کا انتخاب ہوا۔ اس امت کے لیے کی رہنمائی کے لیے انہوں نے جانا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تبلیغی مراکز میں جماعتوں کی تشکیلیں ہوتی ہیں نا، ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے آپ نے تلا گنگ شہر میں کام کرنا ہے، آپ نے چکوال شہر میں کام کرنا ہے، آپ نے تلا گنگ کے مضافات میں فلاں 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 بستی میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے لیے امتوں کا انتخاب کیا، امتوں کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے اپنے محبوب کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، جس کے ثمرات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو اس کے منافع دنیا میں بھی حاصل ہیں، قبر میں بھی حاصل ہوں گے، محشر میں بھی حاصل ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
مدینہ منورہ میں کہ مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام کے دوران ایک مرتبہ آپ نے اپنی آبادی سے باہر نکل کر ایک جگہ جا کر نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرما کے آپ سجدے میں چلے گئے، اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں حضور دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ کافی لمبا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں منظور کروا رہا تھا۔ 3 دعائیں منظور کروانے میں ٹائم لگتا ہے، تو میں اللہ سے 3 دعائیں منظور کروا رہا تھا۔ پھر فرمایا ایک دعا تو میں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کرے جو ان کو بالکل ہی ختم کر دے۔ اس کو میں نے اتنا مانگا کہ اللہ کے ہاں یہ بات منظور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا آپ کی امت پہ ایسا کوئی ظالم مسلط نہیں ہوگا۔ دوسرا میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ ایسی قحط سالی مسلط نہ ہو کہ میری امت بھوک کی وجہ سے ساری مر جائے۔ بھوک کا عذاب عموماً ساری امت پر ایک وقت میں مسلط نہ ہو۔ تو میں نے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اصرار کیا، چنانچہ اللہ نے میری اس دعا کو بھی منظور کر لیا، لہٰذا اب مجھے اطمینان ہے میری امت پر نہ ایسا ظالم آئے گا، نہ میری امت پہ ایسی قحط سالی مسلط ہوگی کہ جس سے میری امت ہلاک ہو جائے۔ تیسری دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگی کہ یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں ان کے اختلاف نہ ہو۔ تو یہ میں نے دعا تو بہت مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہزاروں حکمتوں کی بنا پر اس دعا کے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام باہر آئے ہوئے ہیں دروازے سے، تو وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر بلا لوں انہیں۔ آپ نے اجازت دے دی، ملک الموت اندر تشریف لائے اور آ کے سلام کیا، اندر حاضر خدمت ہوئے اور آ کے سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر آنے کی وجہ پوچھی، کہنے لگے حضور پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن سے مجھے اجازت لینے کا حکم تھا، ورنہ آج تک میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، میں تو گھس جاتا ہوں۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی روح نکالنے سے پہلے مجھے یہ حکم ہوا کہ اجازت لینا، اجازت ملے تو روح نکال لینا، اجازت نہ ملے تو جب تک رہنا چاہیں چھوڑ کے آ جانا۔ یہ آپ کا امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ سے مجھے پوچھنے کو کہا گیا ہے، تو اب میں حاضر تو ہو گیا ہوں، باقی جو آپ کا حکم ہوگا ہم ویسے ہی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں ان سے مشورہ کیا، تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ بات تو یہی ہے جو انہوں نے کہی کہ اللہ تو آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، ان ربک الیک لمشتاق، آپ کا رب آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، باقی آپ رہنا چاہیں تو رہنے کی بھی اجازت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے ملنے کا شوق ہے تو مجھے بھی اللہ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن اگر میں آج دنیا سے چلا جاتا ہوں تو پیچھے میری امت کا کیا بنے گا؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو دنیا سے جاتے ہوئے یہ ٹینشن نہیں ہوئی کہ میں جا رہا ہوں پیچھے امت کا کیا ہوگا۔ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں،
یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ وہی ہیں جنہیں آج امت نے بلا دیا ہے، جن کے طریقے کو آج امت نے دفتروں سے نکال دیا، بازاروں سے نکال دیا، دکانوں سے نکال دیا، شادیوں سے نکال دیا، غمیوں سے نکال دیا۔ جوانوں نے تو ان سے منہ ہی موڑ لیا، عورتوں نے تو ان سے منہ ہی موڑ لیا۔ یہ وہی نبی ہیں جو آج دنیا سے جانے سے پہلے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس تب جاؤں گا جب مجھے اپنی امت کے بارے میں اطمینان ہوگا۔ چنانچہ حضرت جبریل اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوئی اور نبی پاک کا یہ سوال رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا میرے محبوب سے کہو کہ میرے محبوب آپ میرے پاس اطمینان سے تشریف لے آئیں، ہم آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی سرپرستی کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت جبریل نے آ کر یہ بات آپ علیہ السلام کی خدمت میں رکھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب دل کو سکون ہو گیا۔ یہی الفاظ ہیں، ہاں اب دل کو سکون ہو، الآن قرۃ عینی، ہاں اب دل کو سکون ہو گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور ایک دفعہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو آپ کا موڈ اس دن بڑا اچھا تھا، تو میں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے کوئی خاص دعا کر دیں آج۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا کر دی بخشش کی، یعنی جنت کی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی، میرا سر میری گود میں آ کے گرا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ تجھے میری دعا سے اتنی خوشی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وما لی لا یسرنی دعاؤک، مجھے آپ کی دعا سے کیوں خوشی نہ ہو؟ آپ نے میری غلطیاں بخشوا دیں، میرے لیے جنت کا فیصلہ لے لیا، تو اب میں خوش نہ ہوں تو کب ہوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے لیے زندگی میں پہلی دفعہ کی ہے یہی دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے امت کے لیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہم اس امت میں اندھے ہوں مگر حضور کے امتی ہوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم بینا ہوں اور کسی اور نبی کے امتی ہوں۔ ہم ہاتھوں پاؤں سے معذور ہوں اور حضور کے امتی ہوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہوں اور کسی اور نبی کے امتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اتنی آسانیاں فرمائی ہیں حضور کے طفیل کہ جتنی آسانیاں پچھلی کسی امت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ہم سفر میں چلے جاتے ہیں ہماری نماز آدھی ہو جاتی ہے، ہمیں پانی نہ ملے ہمارے لیے تیمم ہے، ہم سفر میں ہوں مسجد میں پہنچنا شرط نہیں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری دھرتی ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی اور زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا سبب بنا دیا گیا۔ اور اگر ہم گناہ کریں اور گناہ کے بعد توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پچھلی امتوں میں توبہ اتنی سستی نہیں تھی، توبہ طائب ہونا، گناہوں کو بخشوانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس امت میں آسان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سامری نے ان کو چکر دیا اور وہ اس چکر میں آ گئے اور اکثریت نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بڑے پریشان ہوئے، بڑے غصے ہوئے، بھائی کو بھی ڈانٹا اور بہت جلال میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو کہنے لگے یا اللہ اب انہوں نے تو غلطی کر لی، اب ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی معافی ایسے نہیں ہوگی، ان کو کہو کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔
یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے نا پھر ان کی معافی ہو جائے گی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنایا کہ ایک دوسرے پہ تلوار چلاؤ، ایک دوسرے کو قتل کرو، کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، آپ دوبارہ درخواست پیش کریں نا. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ درخواست پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کی امت کی توبہ تو ایسے ہی قبول ہوگی، لیکن ہاں ایک امت آنے والی ہے ساری زندگی گناہ کرے گی، ایک دفعہ کہے گی معاف کرو، سارے ہی معاف کر دوں گا. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو میری امت کا حساب اگر میرے حوالے ہو جائے، میری امت کا حساب کتاب میں ہی لے لوں. یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ ماں کہے کسی ممتحن سے کہ میرے بیٹے کا پیپر میرے حوالے کر دو. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوتاہیاں تو ہوں گی تو لیکن میں درگزر کر کے اس کو اچھے نمبروں میں پاس کر دوں گی، چونکہ ماں تو فیل نہیں کر سکتی. یا اللہ قیامت کے دن اگر میری امت کا حساب میرے حوالے ہو جائے تاکہ میری امت اوروں کے سامنے رسوا نہ ہو، لِأَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، تاکہ میری امت اور امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تو اپنی امت کا حساب خود اس لیے لینا چاہتا ہے کہ تیری امت اوروں کے سامنے رسوا نہ ہو. میرے محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو. اور اس امت کی عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. اس سے پہلے امتوں کی عمریں بہت بڑی ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی سی عمر میں ایسی برکت دی ہے کہ اگر یہ نیکیاں کمانے پہ آئیں، اگر یہ جنت بنانے پہ آئیں، اگر یہ اپنی آخرت کو سنوارنے پہ آئیں تو سینکڑوں سال والی عمروں کے لوگوں سے بھی زیادہ اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کو ہم نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی جس نے اس ایک رات میں عبادت کر لی تو اس کو جو اجر ملے گا وہ 1000 مہینے عبادت سے زیادہ اجر ملے گا. 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ اجر ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور آپ کے طفیل ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسے ایسے انعامات سے نوازیں گے کہ پچھلی امتیں اش اش کر اٹھیں گی. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان جمیع الامم لا يدخلون الجنت حتى تدخل هذه الامت. مفہوم تو وہی ادا ہو رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امت کے درجے اور مقام اور اس امت کو اللہ کی طرف سے حضور کے طفیل جو عزت ملی ہے اس کی وضاحت کے لیے فرما رہے حرام ہے پچھلی امتوں پہ جنت جب تک میری امت نہ جائے. جیسے کسی سے محبت میں کہہ دیں نا حرام ہے مجھ پہ کھانا جب تک کہ آپ نہ کھائیں، حرام ہے مجھ پہ پینا جب تک آپ نہ پیئیں. یہ اظہار محبت کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں ان الجنت حرمت علی الانبیاء، سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک میں نہ جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام جب تک میری امت نہ جائے. یعنی آپ اندازہ لگائیے پچھلی امت کے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے بڑے عبادت گزار کھڑے ہوئے ہوں گے اور انتظار ہو رہا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی یہ گرا پڑا امتی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، وہ جائے گا نا پھر اس کے بعد آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت پر
اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پچھلی قوموں نے ایک گناہ کیا فوراً پکڑا گئی، کسی نے ناپ تول میں کمی کی ان پہ پکڑا گئی، انگارے برس گئے، کسی نے بڑے بڑے بول بولے اللہ نے ان کو پکڑ لیا، کسی نے بدکاریاں شروع کر دی اللہ نے ان کو پکڑ لیا، کسی نے اللہ کے حکم میں ہیرا پھیری شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس امت نے ساری نافرمانیاں اکٹھی کرنی، لیکن نہ انگارے برسے، نہ پتھر برسے، نہ خنزیر ہوئے، نہ بندر ہوئے۔ کیا کہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوائے اس کے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ امت نافرمانیاں کرتی ہے اور اللہ کا عذاب ان کو پکڑنے کے لیے قریب آتا ہے تو یوں سمجھیے گویا سرکار کی دعائیں آڑے آ جاتی ہیں۔ اور پھر ہر امت کو حکم ہوا کہ اس بھیجے ہوئے نبی کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ کسی امت کو حضرت نوح کی اتباع کرنی تھی، کسی کو حضرت ابراہیم کی، کسی کو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی، کسی کو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی، کسی کو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی، کسی کو کسی اور نبی کی۔ اس امت کی کتنی خوش قسمتی اور بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس نبی کی اتباع کا حکم دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے نبی امت کا بھی نبی ہے اور سارے نبیوں کا بھی نبی ہے۔ ہمارے نبی صرف امت کے نبی نہیں، ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی یوم القیامہ تحتہ آدم ومن سواہ، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اسی جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے آخری ایمان والے سب کے سب اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ عرب کے ہاں معمول ہے کہ جھنڈا امیر کے پاس ہوتا ہے، امیر کے دروازے پہ گڑا ہوتا ہے، امیر نکلے تو جھنڈا امیر کے پاس ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ساری ایمان والی انسانیت کا جھنڈا جس میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور تمام امتوں کے مقبول بندے اور بندیاں ہوں گے، اس سارے مجمع کا جھنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں انا اول من یقرع باب الجنہ، قیامت کے دن جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول شافع و اول مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے کسی کے لیے سفارش کرنے کا حق مجھے دیا جائے گا، اور جب میں کسی کے لیے سفارش کروں گا تو اللہ میری سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جو شفاعت کروں گا نا، میں اپنے اس امت کے لیے کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہوں میں زندگی گزاری، پھر توبہ بھی نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گئے۔ اب یہ تو ایسے لوگ ہوں گے نا کہ جن کی پکڑ تو یقینی ہو گئی اور جن کا جہنمی ہونا تو یقینی ہو گیا، کبیرہ گناہ کیے، توبہ بھی نہیں کی، ایسے ہی مر گئے۔ اب علیہ السلام فرماتے ہیں جن کبیرہ گناہ کرنے والے گنہگاروں کے پاس ان کی نیکیوں کا آسرا نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا آسرا نہیں ہوگا، ان کا آسرا میں محمد ہوں، بے آسروں کا آسرا۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم۔ یا رسول اللہ، آپ ہی تو وہ ہستی ہیں جب قیامت کے دن پل صراط پہ پاؤں پھسل رہے ہوں گے اور لوگ دھڑا دھڑ جہنم میں گر رہے ہوں گے، آپ ہی تو ہوں گے اس وقت کہ جن کی شفاعت کی امید کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہو چکے گا تو اب جنت میں جانا ہے، لیکن جنت کا دروازہ بند ہوگا، تو جتنے جنت والے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک سب کے سب جنت والے اب کھڑے ہوئے، دروازہ ہی نہیں کھل رہا، تو کہیں گے اب کیا کریں، کیسے کھلوائیں دروازہ؟ تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا جائے گا کہ تم سب کے باپ تو آدم ہے نا، تو بچے کو تو باپ کے پاس بھاگنا چاہیے، چلا چاہیے سارے کے سارے
حضرت آدم کی طرف جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے یا ابانا استفتح لنا الجنہ، ابا جان جنت بند پڑی ہے، چلے نا کھلوائیں چل کے اس کو، حساب کتاب تو ہو گیا، آپ جائیں جنت میں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے بچوں میں تو نہیں کھلوا سکتا آج جنت، مجھے تو اپنی پچھلی کوتاہی کی بڑی پریشانی ہے، تو تم ایسے کرو تم چلے جاؤ نوح کے پاس، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا جائے گا کہ ان کو نوح کا پتہ دیا جائے علیہ السلام کا۔ چنانچہ یہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے اے ہمارے ابا جان، جو کہ وہ بھی ہمارے ابا ہیں، اے ابا جان آپ ہی اللہ سے دعا کریں اور جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بیٹا میں نہیں کھلوا سکتا، تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ کو ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ بھی اللہ ہی ان کے دل میں ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے او بھائی مجھ سے بھی کچھ الفاظ ایسے نکل گئے تھے، لہذا میں تو آج ہمت نہیں کرتا، تم ایسے کرو موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں، یہ ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالا جائے گا۔ چنانچہ سارے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں مجھ سے بھی ایک قبطی مر گیا تھا مکے سے، لہذا مجھے بھی آج کہتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، ان کو اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کو بھی ان سے بڑی محبت ہے، وہ اللہ کا روح اور اللہ کا کلمہ ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے جنتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کریں گے کہ جی ہم تو ہر طرف سے پھرتے پھراتے آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ ہی جنت کھلوائیں۔ وہ کہیں گے تم جو اب تک پھرتے رہے، خام خواہ پھرتے رہے، جاؤ محمد عربی کے پاس، آج ان کے سوا جنت کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ اب یہ جو اتنا لمبا چکر کاٹیں گے نا یہ لوگ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے یہ چکر لگوایا جائے گا اور قیامت تک کے انسانوں پہ یہ واضح کیا جائے گا۔ اگر پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کہتے کہ حضور کے پاس جاؤ تو شاید کوئی سوچتا کہ جیسے حضور کہنے سے کھل گیا، کوئی اور نبی بھی کہتا تو کھل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نظام چلائیں گے کہ سارے نبیوں سے نا امید کر کے پھر محبوب تک پہنچائیں گے، پھر ان کے کہنے پہ دروازہ کھولیں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے کہ جہاں محمد کی چلے وہاں کسی اور کی نہیں چلتی۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی دیے، ایسے امام دیے، ایسے آقا دیے، ایسے مقتدا دیے کہ ایسے مقتدا اور کسی کو نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے نبی کو چاہا کسی کو نہیں چاہا، جو ہمارے نبی کو عزت دی کسی نبی کو عزت نہیں دی، جو ہمارے نبی کو اعزاز دیا وہ کسی نبی کو نہیں دیا۔ دنیا میں کسی نبی نے کبھی بھی اپنی خواہش کا حکم نہیں اتروایا۔ انبیاء شریعت آتی تھی آگے اس کی تبلیغ شروع کر دیتے تھے، اللہ کی طرف سے احکام آتے چلے جاتے، ادھر سے لیتے ادھر دیتے، ادھر سے لیتے ادھر پہنچاتے چلے جاتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت جو مسلمانوں کا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کی خواہش تھی، آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ یہ نہیں وہ بنائے جو ہمارے ابا ابراہیم والا تھا، یعنی کعبہ مکے والا، یہ ہمارے نبی کی خواہش تھی۔ لیکن ہمارے نبی نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا یا اللہ میرا قبلہ بدل دے۔ اب قبلہ بدلوانا کوئی اچھا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ سے اپنا قبلہ بدلوانا اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن دل میں خواہش ضرور تھی۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں اس خواہش نے اتنا زور پکڑا کہ بے خود ہو کر آپ آسمان کی طرف دیکھتے کہ میرے دل جو دل کے رازوں سے اور دل کے بھیدوں سے واقف ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ میرا دل کتنا بے تاب ہے اپنا قبلہ بدلوانے کے لیے۔ چنانچہ آپ نماز میں بے خود ہو کر بار بار اوپر دیکھتے۔ ابھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں یہ بے قراری تھی، نماز میں یہ بے تابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے پورا ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، حضرت جبریل کو اتار دیا اور قرآن کی آیتیں بھیج دی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں بار بار اوپر کو دیکھتا ہے، قبلے کو بدلوانے کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، لہذا آج میں تیرا قبلہ وہ بناتا ہوں جو تجھے پسند ہے۔ آپ الفاظ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کتنی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اوپر دیکھتے ہیں، لہذا اب یہ نماز پوری کر کے یا اسی نماز میں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیں، تو بات تو پوری ہو جاتی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام، یہ بات کہنے سے بات پوری ہو رہی تھی، لیکن جب بیچ میں اللہ نے یہ جملہ کہا نا فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ الفاظ ہمارے نبی سے اللہ کی محبت میں عظیم الشان ہے، عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب آپ مجھے دیکھیے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب آگے کہنا یہ چاہیے بس آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، آج کے بعد قبلہ وہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں فلنولینک، اب ہم نے تیرا یہ کام ضرور کرنا ہے، اب ہم نے آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کرنی ہے۔ فلنولینک، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آرزو ہو اور ہم پوری نہ کریں۔ فلنولینک، غور تو کیجئے کیسے محبت میں ڈوبے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ فلنولینک، علماء کہتے ہیں جب لام آ جائے اور نون مثقلہ آ جائے تو نون مثقلہ دو نون ہوتے ہیں، تو گویا تاکید کے تین آلات جمع ہو گئے، تین حروف جمع ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں جب تاکید کے تین لفظ جمع ہو جائے نا تو ان تاکید کے تین لفظوں سے، تین حرفوں سے کلام میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ گویا وہ کلام قسم بن جاتا ہے، قسم جتنی اس میں قوت آ جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی تو جو بار بار دیکھ رہا ہے نا، تو اب ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا قبلہ وہ بناؤں گا جو تجھے پسند ہے۔ پھر فلنولینک المسجد الحرام، یہ اگر ہوتا تو بھی بات پوری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلۃ ترضاها، ہم وہ تیرا قبلہ بنائیں گے جو تجھے پسند ہے۔ یہ ترضاها کا جو لفظ بڑھایا ہے یہ بھی حضور کی محبت کا شاہکار ہے، یہ بھی حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا قبلہ وہ بناؤں گا جو تجھے پسند ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو بھٹکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، گمراہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میرے قوم میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میں سیدھے راستے پہ ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، بھٹکا ہوا نہیں ہوں۔ ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم کہنے لگی انا لنراک فی سفاہۃ، اے ہود لگتا ہے تو بے وقوف آدمی ہے، معاذ اللہ، ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ ہمارے نبی کو بھی لوگوں نے ایسے ہی کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے کذاب کہا، کسی نے اشر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جب ہمارے نبی کو کہا گیا تو ہمارے نبی نے اپنی صفائیاں خود پیش نہیں کی بلکہ اللہ نے ہمارے نبی کی صفائی پیش کی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے نبی لوگوں کو کہنے دے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ بھٹکے ہوئے نہیں، آپ بالکل سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون، لوگ آپ کو مجنون کہیں تو کہنے دیں میں آپ کا
परवरदिगार इस बात की गवाही देता हूं कि आप मजनू नहीं हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तहमत लगी ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब जुलेखा ने तहमत लगाई, इल्जाम लगाया कि ये मेरे से बुराई करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, एक छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे ने गवाही दी कि जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से फैसला मत करो। दूध पीता बच्चा कह रहा है जल्दबाजी से फैसला मत करो, ये देखो कि दामन आगे से फटा हुआ है कि पीछे से। ये दूध पीता बच्चा कह रहा है। अगर दामन आगे से फटा हुआ है तो इसका मतलब है यूसुफ की गड़बड़ है, और अगर दामन पीछे से फटा हुआ है तो इसका मतलब है ये सारी जुलेखा की शरारत है। और जब देखा गया, जब अजीज मिस्र ने देखा तो वाकई दामन पीछे से फटा हुआ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भाग रहे थे, जुलेखा वो पीछे से पकड़ रही थी, तो दामन पीछे से फट गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत पे आंच आई, तो दूध पीता बच्चा बोला। हमारे नबी की बीवी पे आंच आई तो किसी दूध पीते बच्चे ने गवाही नहीं दी, खुद अल्लाह ने अर्शों से गवाही दी। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम। ए दुनिया भर के इंसानों, जो मेरे महबूब बीवी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब एक नंबर के झूठे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को वो कमालात दिए जो किसी नबी को नहीं दिए। इल्म में आप सबसे बढ़िया। हज़रत वहब बिन मुनब्बिह कहते हैं कि तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में ऐसा है जैसे सहरा के मुकाबले में एक जर्रा। अव्वलीन और आखिरीन का इल्म जर्रा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले का इल्म वो सहरा है। एक सहरा में कितने जर्रे होते हैं? एक चुटकी मट्टी की हो, रेत की हो, उसमें कितने जर्रे होंगे? कोई गिन सकता है? अल्लाह ने हमारे नबी को इल्म का ऐसा कमाल दिया। हर नबी को एक एक मौजज़ा दिया, एक एक मौजज़ा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ बगल में डाल के निकालते तो सूरज की तरह रोशन हो जाता, लाठी डालते तो सांप बन जाता। नूह अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर लिया करते थे, और मट्टी की चिड़ियां बना के उनको अल्लाह के नाम से फूंक मारते थे और वो बोलना शुरू हो जाती थी। कोढ़ के मरीजों को ईसा अलैहिस्सलाम दम करते थे, वो ठीक हो जाते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, लोहा उनके हाथ में आके मोम हो जाता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया कि उनके लिए हवाओं को और पहाड़ों को और उनके लिए जिन्नात को मुसख्खर कर दिया गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जितनी मिक़दार में मौजज़े दिए किसी नबी को नहीं दिए। हमारे बुजुर्गों ने इस पर किताबें लिखी हैं। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे इंडिया के, हजरत मौलाना अहमद सईद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने एक किताब लिखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 मौजज़ात। एक अरब ने किताब लिखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 मौजज़ात। लेकिन इन सारे बुजुर्गों ने सारे मौजज़े जमा नहीं किए। हमारे नबी के मौजज़े तो इतने हैं कि गिनती में भी नहीं आ सकते। आप अलैहिस्सलाम एक जगह खड़े हुए थे, एक शख्स आया, बद्दू, कहने लगा कि आप है जो कहते मैं नबी हूं। फरमाया हाँ। का कोई दलील है आपके पास, कोई सबूत पेश कर सकते हैं? तो फरमाया वो जो वादी के किनारे पर दरख्त खड़ा हुआ है, अगर वो दरख्त आके मुझे नबी कह दे तो नबी मान लोगे? वो दरख्त वहां है, वहां से यहां आएगा, मेरी नबूवत की गवाही देगा, फिर तुम नबी मान लोगे? का ये हो जाए फिर तो क्या ही बात है। अब अलैहिस्सलाम होना, जाओ इस दरख्त से कहो कि मोहम्मद तुम्हें बुला रहे, उसने हुजूर का पैगाम पहुंचाया। हदीस में आता है वो दरख्त जड़ समेत उखड़ा और भागा हुआ हुजूर के पास आया और आके शहादत का कलमा पढ़ने लगा। वो बद्दू कहने लगा हस्बी हस्बी मोहम्मद, बस करो बस करो, ये तो तुमने बहुत बड़ा सबूत पेश कर दिया। चनाचे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں اس وقت سعودی حکومت نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد الشجرہ۔ ایک اور بدو آیا، عرب بدو گوہ کھایا کرتے تھے۔ گوہ ایک جانور ہوتا ہے، ریگستانوں میں ہوتا ہے، موٹا لمبا سانپ کی طرح سے، تو وہ اس نے شکار کیا ہوا تھا۔ اور پہلے زمانے میں جیبیں ویبیں تو ہوتی نہیں تھیں، تھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، آستینیں عرب بڑی بڑی رکھتے تھے، تو اس آستین میں اس نے گوہ کو ڈالا ہوا تھا اور آ کے حضور کے سامنے اس مری ہوئی گوہ کو پھینکا اور کہا اگر یہ مری ہوئی گوہ گواہی دینا کہ آپ نبی ہیں تو میں نے آپ کو نبی مان لینا ہے، اگر اس مری ہوئی گوہ نے آپ کو نبی نہیں مانا تو میں نے آپ کو نبی نہیں ماننا۔ حضور چونکہ رحمت للعالمین تھے تو آپ نے یہ نہیں کہا دفعہ ہو، اگر تو ایمان نہیں لاتا، کوئی تیرے ایمان نہ لانے سے کون سی ساری دنیا اسلام سے محروم ہو جائے گی، نہ لاؤ اسلام، آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ اس گوہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر لکھتے آپ نے فرمایا یا رب اے گوہ، جو ہی آپ نے گوہ کو پکارا تو اس مری ہوئی شکار کی ہوئی گوہ نے ایک دم سر اٹھا لیا اور جواب میں کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو رونق بخشنے والے میں حاضر ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من آنا، آپ نے فرمایا من تعبد، اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنة رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی سلطنت پوری دھرتی پر ہے، اور جنت میں اس کی رحمت ہے، جہنم میں اس کا عذاب ہے، اس کی عبادت کرتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی تو آپ نے فرمایا پھر میں کون ہوں، میرا بھی تعارف کراؤ۔ تو وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، جو آپ کی مانے گا کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی نہیں مانے گا برباد ہو جائے گا۔ جب اس گوہ نے اتنی ساری باتیں فصیح عربی میں کہیں تو وہ بدو مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا جب میں آیا تھا تو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، اور سچ پوچھو تو اب دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہو گئی۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میرا جو اونٹ ہے نا وہ باغی ہو گیا ہے، قابو میں نہیں آ رہا۔ اور ہمیں کہاں ہے؟ کہ جی وہ جو چار دیواری ہے اس میں بند ہے، اور ہمیں چلو، آپ اسی وقت چل پڑے۔ جب آپ وہاں پہنچے اور دروازے کو کھولنے لگے تو اس شخص نے کہا حضور اندر نہ جائیے گا، تو بالکل مرنے مارنے کو آیا ہوا ہے، نقصان پہنچا دے گا آپ کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے دروازہ کھولا، جو ہی آپ اندر داخل ہوئے تو وہ جو بکھرا ہوا اونٹ اور چبا جانے والا اونٹ جب اس کی نظر سرکار پہ پڑی تو وہ بھاگا ہوا آیا اور آ کے حضور کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اس کی نکیل کو پکڑا اور مالک کو پکڑایا اور فرمایا لے، آج کے بعد یہ کبھی تیرا نافرمان نہ بنے گا۔ پھر آپ نے فرمایا شریر جنات اور محروم انسانوں کے سوا ساری دنیا مجھے نبی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسے ایسے معجزات دیے، ایسے ایسے معجزات دیے کہ اگر انہیں انسان پڑھے، اگر انسان انہیں پڑھے، اگر انسان انہیں سوچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اپنا تو اپنا غیر بھی اش کر اٹھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری امت نے، آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کی عظمت کو پہچانا نہیں، اپنے نبی کی عزت کو پہچانا نہیں۔ اس لیے ہمارے یہ نوجوان لڑکے کھلاڑیوں کے پیچھے، ڈانسروں کے پیچھے، ایکٹروں کے پیچھے اور پتہ نہیں کن کن فساق اور فجار کے پیچھے لٹو بنے پھرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارے نبی کی کیا عظمت ہے، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، ہمارے نبی کا کیا رتبہ ہے، تو یہ پیارے نبی کے فدائی ہوتے،
یہ پیارے نبی کے شیدائی ہوتے، یہ پیارے نبی کے مستانے اور دیوانے ہوتے. یہ بڑوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کے کمالات سناتے، اپنے نبی کی عزت اور عظمت سناتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حسن میں بھی وہ کمال بخشا جو کسی نبی کو نہیں بخشا. اتنے حسین تھے آپ، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ کسی قلم میں یہ ہمت نہیں کہ آپ کے حسن کی تفصیل کو بیان کر سکے. صحابہ نے اجمالی حسن آپ کا بیان کیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالعا بعد العشاء. اما عائشہ فرماتی ہیں آسمان کے پاس بھی ایک سورج ہے چمکتا دمکتا، ہمارے پاس بھی ایک سورج ہے چمکتا دمکتا، لیکن ہمارے والا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ حسین ہے، زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ آسمان والا سورج تو صبح کو نکلتا ہے، فجر کے بعد نکلتا ہے، ہمارے والا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. چونکہ آپ عشاء کے بعد گھر تشریف لاتے تھے. اور ایک کیا فرماتی ہے لوامی زلیخا لو رعین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. اما عائشہ فرماتی ہے جن عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں پہ چاقو چلا لیے تھے، اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اگر یہ میرے محمد کے حسن کو دیکھتی تو چاقو انگلیوں پہ نہیں اپنے دلوں پہ چلا دیتی. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کے بنانے والے نے آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں. عیب تو کوئی تب نکالے جب بنانے والے نے اس میں عیب رکھا ہو. بنانے والے نے عیب رکھا ہی نہیں کوئی، ایسا بے مثال بنایا ہے. جس امت کو ایسا نبی ملا ہو جو حسن میں سب سے اعلیٰ، درجے میں سب سے بالا، کمالات میں سب سے اعلیٰ، معجزات میں سب سے آگے، عظمت میں شان میں سب سے آگے، عظمت میں سب سے آگے، سارے نبیوں نے جس کی اقتدا کی ہو، سارے نبیوں کا جو امام بنا ہو، اگر وہ امت اس نبی کو چھوڑ کے اس زمانے کے فساق اور فجار کی زندگی گزار رہی ہو تو بتائیے یہ اس امت کی کتنی بڑی کم نصیبی ہے. نبی کی عظمت کو سن لیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو ایسا مضبوط پکڑیں کہ زندگی کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے مت کریں. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ایسی تھیں کہ وہ آپ کے اشاروں پہ چلتے تھے، منشا کو دیکھتے تھے، مرضی کو دیکھتے تھے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی. آپ نے انگوٹھی بنوائی نا تو دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے صحابہ نے انگوٹھی بنوا لی. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سارے یہ انگوٹھیاں بنوانا شروع ہو گئے، کن چکروں میں پڑ گئے. تو حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور سب کے سامنے اسے بیزار ہو کر یوں پھینکا. جو ہی آپ نے پھینکا تو جب انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ بھی چاندی کی انگوٹھیاں تھی، کوئی لوہے کی انگوٹھیاں نہیں تھیں، چاندی کی انگوٹھیاں تھیں. جب حضور نے اپنی انگوٹھی اتار کے پھینکی تو حدیث میں آتا ہے کوئی صحابی نہیں بچا، ہر صحابی نے اسی وقت بلا کسی تاخیر کے انگلیوں سے انگوٹھی نکالی اور فوراً سے دے مارا. ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے تو چند لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو اونٹ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا اس کا رنگ سرخ تھا. اب علیہ السلام نے جب کئی اونٹوں پہ سرخ کپڑا دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ سرخی بڑھتی چلی جا رہی ہے تم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرخی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ناگواری کے ساتھ فرمایا. صحابہ نے
اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ جہاں پڑاؤ ڈالیں گے وہیں اتر کر کپڑا اتار لیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، اس کا بھی انتظار نہ کیا۔ جو ہی یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا اور ان کو بتایا گیا، اسی وقت انہوں نے اونٹوں سے ماری چھلانگے اور کپڑے اتار کے پھینکے اور دوبارہ اونٹوں میں بیٹھ گئے۔ ایسے منشا پہ چلنے والے آج ہم مسلمان جب اپنے نبی کی شان بیان ہوتی ہے تو زور زور سے سبحان اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب نبی پاک کی عظمت میں اشعار پڑھے جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگتے ہیں، اور ہم اپنے دل سے اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہمارے نبی ایسے ہیں۔ لیکن جب نبی کی اتباع کا موقع آتا ہے تو ہمیں اپنے نبی یاد نہیں رہتے۔ شادیاں آئے حضور یاد نہیں رہتے، عید آئے حضور یاد نہیں رہتے۔ عید پہ کپڑے سلواتے ہیں نا، جوتے لیتے ہیں، عورتیں میک اپ کرتی ہیں، لڑکے بال بنواتے ہیں۔ اس عید کے موقع پہ حضور یاد نہیں آتے کہ میرے نبی کے بال کیسے تھے، میرے نبی کا لباس کیسا تھا، میرے نبی خوشی کیسے مناتے تھے، میرے نبی کا جوتا کیسا تھا، میرے نبی کی عید کیسی تھی۔ یہ یاد نہیں رہتا، بس یاد حضور اس وقت آتے ہیں جب شعر و شاعری کا موقع ہوتا ہے۔ یہ اس امت کی طرف سے اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی کام ان کے طریقے سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، کوئی کام ان کی سنت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اپنے نبی کے طریقے سے ہٹا دی، عورتوں نے اپنے نبی کے طریقے چھوڑ دیے، مردوں نے اپنے نبی کے طریقے چھوڑ دیے، جوانوں نے حضور کے طریقے چھوڑ دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مائیں عید کے دن پینٹیں پہنا کے عیدگاہ بھیج رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انگریزوں جیسے بال بنوا کے عیدگاہ بھیج رہی ہیں۔ اور کہتے بچہ ہی تو ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی سے مولوی بنانا ہے کیا اس کو؟ اس لیے بھائیوں، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اب ہم نے اپنی زندگی زمانے کو دیکھ کے نہیں گزارنی، بلکہ زندگی گزارنی ہے اپنے پیارے نبی کے طریقے کو دیکھ کے۔ ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ قربان محمد۔ سنت پہ چلنا ہے، فیشن پہ نہیں چلنا، دنیا کو نہیں دیکھنا، حضور کو دیکھنا ہے۔ ہمارا قبلہ یورپ نہیں، ہمارا قبلہ مغرب نہیں، ہمارا قبلہ آج کا ہیرو نہیں، بلکہ ہمارا قبلہ مدینہ ہے۔ ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے ماڈل، ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اپنی زندگی کو سنت سے مزین کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ کہیں کوئی سنت حضور کی ٹوٹے نہیں، چھوٹے نہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک سارے مرد، ساری عورتیں پیارے نبی کی سنت سے مزین ہوں۔ ظاہر ہم بنائیں، اللہ باطن بھی اچھا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب، حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت شیخ الہند، ان سارے بزرگوں کے پیروں کے یہ پیر ہیں فضیل بن ایاز۔ ایک دفعہ رات کو سوئے، باوضو سوئے، لیکن جلدی جلدی میں جو وضو کیا
تو اس میں سارے اعضاء تو دھوئے 3 دفعہ، لیکن بازو جلدی جلدی میں 2 دفعہ دھو لی، نماز تو پڑھنی نہیں تھی، سونا ہی تھا، تو انہوں نے بازو دھوئے 2 دفعہ۔ جب رات کو سوئے اور آنکھ لگی، نبی پاک کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا فضیل تجھ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا۔ یہ سنت موقدہ نہیں ہے، یہ سنت موقدہ نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے۔ تو جب فضیل کے وضو کی ایک غیر مؤکدہ سنت کے چھوٹنے سے سرکار کو صدمہ ہوا، جو نوجوان داڑیاں منڈاتے ہیں، جو عورتیں بے پردوں میں نکلتی ہیں، اور جو ساری رات ٹک ٹاک پہ فلمیں دیکھتے ہیں اور یوٹیوب پہ فلمیں دیکھتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو ناپاک کرتے ہیں اور حضور کی نافرمانی کرتے ہیں، حضور کو ان کی وجہ سے کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ اس رخ سے مسلمان نہیں سوچتا۔ فارس کے ایک شخص نے عشق نبی پہ ایک کتاب لکھی ہے، فارس کے ایک شخص نے عشق نبی پہ ایک کتاب لکھی، بہت مشہور ہوئی وہ کتاب۔ کسی شخص نے وہ کتاب پڑھی تو وہ حیران ہو گیا، اتنی حضور سے محبت، اتنا عشق، اس لکھنے والے کی تو زیارت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک لمبا ہزاروں میلوں کا سفر طے کیا کہ اس مصنف کی زیارت کرنی ہے۔ ایسی کتاب لکھی ہے، کتنا بڑا عاشق ہوگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب وہاں پہنچے تو پوچھتے پاچھتے جب وہاں پہنچے تو کہا جی وہ گئے ہوئے ہیں، کہیں نائی وائی کے پاس گئے ہوئے ہیں بال وال بنوانے کے لیے۔ جب گئے وہاں پاس ہی جو نائی تھا، جب اس کے پاس گئے تو وہ جو عشق رسول سے بھری ہوئی کتاب کے جو مصنف تھے نا، وہ نائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور شیو کروا رہے تھے۔ تو یہ جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے زیارت کے لیے آیا تھا، اس کے تو پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ ہائے میں بڑی مشکل سے آیا تھا زیارت کے لیے، یہ تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ تو اس نے وہیں کہا کہ آغا صاحب میں بہت دور سے آپ کو دیکھنے آیا تھا اور آپ داڑھی منڈا رہے ہیں، تو اب انسان کو اپنی صفائی تو پیش کرنی ہوتی ہے نا، جب اس پہ الزام آئے، جب اس پہ کوئی تان کرے تو پھر صفائی تو پیش کرتا ہے نا انسان۔ تو وہ کہنے لگے ریشمی تراشم، میں داڑھی منڈواتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں۔ بہت سے لوگ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کے دل دکھاتے پھرتے، ان کی دل آزاریاں کرتے پھرتے، یہ مقصد تھا اس کا۔ ریشمی تراشم دل نمی خراشم، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ولیکن دل محمد مصطفیٰ می خراشی، ہاں تم کسی اور کا دل نہیں دکھاتے ہوگے، لیکن تو اپنے اس عمل سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ضرور دکھا رہا ہے۔ تو میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ اب ہم نے اپنی زندگی اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہی گزارنی۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سے مزین کر دے، ایسا ماحول بنا دے ہر طرف سنت ہی سنت ہو، سنت ہی سنت ہو، مردوں کو ذوق ہو اتباع سنت کا، عورتوں کو ذوق ہو اتباع سنت کا، جوانوں بوڑھوں بچوں کو ذوق ہو اتباع سنت کا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ اتباع سنت کی بات ہوئی تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی
मेरी आदत है रोजाना रात को दूध पीने की। तो जब आपने कहा ना हर चीज में सुन्नत, हर काम में सुन्नत, हर बात में सुन्नत, तो मुझे ख्याल आया कि मैं रोजाना दूध पीता हूं तो दूध तो हुजूर ने पिया है, ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन हुजूर ने उबाल के पिया है या कच्चा कच्चा पिया है? तो ये आप बता दें कि हुजूर कच्चा पीते थे कि उबला हुआ। एक और नौजवान आया कि मैं भी रोजाना दूध पीता हूं, अब सुन्नत समझ के पीऊंगा, लेकिन मैं दूध में मीठा डाल के पीता हूं। अब आप मुझे बताएं कि दूध मीठा पीना सुन्नत है कि फीका पीना सुन्नत है? ये रुख बन जाए ना सोच का कि मैंने कोई काम अपने आका के तरीके से हटके नहीं करना, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला की इस उम्मत पे वो रहमतें होंगी, वो बरकतें होंगी कि दुनिया देखेगी, और अल्लाह हमारी दुनिया को भी जन्नत बनाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।